Friends, this is Muhammad Junaid Khan, your English mentor. Today, in this video, we will continue our chapter, The Piece of String. ساتھ میں ہم نے اس میں دیکھا کہ ایک مارکیٹ ڈے اس پہ اینڈ ہونے کے بعد تمام لوگوں کے لیے کھانا وغیرہ ہوتا ہے. وہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ڈمپ کارڈز وغیرہ چھکڑے وغیرہ ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ایک میئر کا ایک سولجر آتا ہے اینڈ ہی ڈیڈ اناؤنس، اینڈ وہ اناؤنس کرتا ہے کہ ایک والٹ گم ہو گیا ہے جس میں کچھ شیلنگس اور جو کوئی کاروباری کاغذات وغیرہ ہیں. اگر کوئی شخص اس کو لوٹاتا ہے تو اسے کتنا دیا جائے گا؟ اسے 20 شیلنگس ریٹرن میں دیا جائے گا. ابھی آگے دیکھیں نیکسٹ پیراگراف. آفٹر دا میل ہیڈ کنکلوڈیڈ دا چیف آف دا پولیس اپیئرڈ آن دا سین. ہیڈ کنکلوڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے جب چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے یا ہو چکا. آفٹر دا میل جب کھانا ختم ہو چکا تو دا چیف آف دا پولیس اپیئرڈ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، نمودار ہونا، ایکسپوز ہونا. جو ایک چیف تھا نا پولیس کا وہ نمودار ہوا، جو افسر تھا پولیس کا. آن دا سین، اس منظر پر، اس جگہ پر. ہی انکوائرڈ از مسٹر ہیوبرٹ ہیئر. اس نے پوچھا. انکوائرڈ کا مطلب ہوتا ہے پوچھا، دریافت کیا، آسک. اس نے پوچھا کہ مسٹر ہیوبرٹ یہاں ہے. مسٹر ہیوبرٹ سیٹڈ ایٹ اندر اینڈ آف دا ٹیبل ریپلائڈ ہیئر آئی ایم. میز کے دوسرے کنارے پر بیٹھے ہوئے مسٹر ہیوبرٹ نے جواب دیا، ہاں میں یہاں ہوں. دا پولیس آفیسر went up him and said, Mr. Herbert, will you please accompany me to the mayor's office? The mayor would like to talk to you. اب وہ پولیس افسر اس کے پاس گیا اور کہا، مسٹر ہربرٹ، کیا آپ براہ کرم میرے ساتھ رئیس بلدیہ، یعنی جو میئر ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے میئر، اسلام آباد وغیرہ میں، کراچی میں ہوتا ہے، کہ رئیس بلدیہ کے دفتر جانا پسند کریں گے؟ کیونکہ جو افسر ہے، جو رئیس بلدیہ کا، وہ آپ سے نا بات کرنا چاہتا ہے. دا میئر، ٹھیک ہے، دا میئر وڈ لائک ٹو ٹاک ٹو یو، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ سے بات کرے گا. مسٹر ہیوبرٹ، اچھا یہاں پہ اکمپنی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ چلنا. اسکورٹ، گو ود، ٹھیک ہے، اسکورٹ اور گو ود بھی اس میں شامل ہو جائے گا. اور آگے دیکھیں. The mayor's Mr. Hubbard surprised and disturbed follow the police. Surprise کا مطلب ہوتا ہے حیران کن رہنا، ٹھیک ہے. Amazed، astonished، ASTONISHED، astonish، amaze، AMAZED، amaze، یعنی وہ حیران کن رہا، ہکا بکا رہا. اور ڈسٹرب کا مطلب ہے پریشان ہونا. worried، 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 اور UPSET، upset، یعنی کہ وہ بیچارہ پریشان، حیران اور پریشان مسٹر ہربرٹ پولیس افسر کے پیچھے پیچھے ہو لیا. ٹھیک ہے. فالوڈ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے کرنا. دا میئر اسٹاؤٹ سیریس مین. اسٹاؤٹ کا مطلب ہوتا ہے موٹا، بلکی، BULKY، بلکی، اور فلیشی. فلیش کہتے ہیں گوشت کو، FLESHY، فلیشی. جو میئر تھا نا وہ بڑا ہیلدی تھا اور سیریس، سنجیدہ قسم کا آدمی تھا. واز ویٹنگ فار ہربرٹ، جو کہ اس کا ہربرٹ کا انتظار کر رہا تھا. ہربرٹ، مسٹر ہربرٹ، ہی سیڈ، یو ور سین دس مارننگ ٹو پک اپ دا پاکٹ لاس بائی مسٹر جیمز. اب وہ اسے کیا کہتا ہے، اس نے کہا، مسٹر ہربرٹ، آج صبح آپ مسٹر جیمز کا گم شدہ بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھے گئے ہو. یعنی کہ بٹوا کس کا گم ہوا تھا؟ مسٹر جیمز کا. اب وہ جو میئر ہے وہ اسے کہتا ہے کہ آپ دیکھے گئے ہو کہ مسٹر جیمز کا جو گم شدہ بٹوا تھا وہ اٹھاتے ہوئے دیکھے گئے ہو. مسٹر ہربرٹ، دا سمپل کنٹری مین، looked at the mayor astounded، حیران شدہ، and already terrified by the suspicion resting on him. اب سادہ لو جو دیہاتی بیچارہ ہربرٹ نے انتہائی حیرت کے عالم میں اس میئر کی طرف، میئر بلدیہ کی طرف دیکھا. جس طرح سے اس پر شک کیا گیا تھا اس سے وہ خوف زدہ ہو گیا تھا. سسپیشنس یہاں سیریس کا مطلب سنجیدہ ہو گیا. کنٹری مین ہوتا ہے دیہاتی، ویلیجر. اور اسٹاؤنڈڈ کا مطلب ہوتا ہے ہکا بکا، شوق رہ جانا، امیز رہ جانا، سرپرائز رہ جانا.
اور ٹیریفائڈ کا مطلب ہوتا ہے دہشت زدہ. الارمڈ ALARMED الارمڈ. اور فرائٹنڈ FRIGSTENED فرائٹنڈ. اور سسپیشنس کا مطلب ہوتا ہے شک. ڈاؤٹ DOUT ڈاؤٹ. اور مسٹرس MISTRUST مسٹرسٹ. یعنی کہ جب وہ رئیس بلدیہ کے پاس گیا مسٹر ہبرٹ، تو مسٹر ہبرٹ نے اس سے پوچھا کہ آپ کو آج صبح جو مسٹر جیمز کا بٹوا گم ہوا تھا آپ کو اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے. جو دیہاتی تھا وہ بیچارہ پہلے ہی پریشان ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ جو اس کے اوپر شک کیا گیا تھا اس سے وہ ڈر گیا بیچارہ. آگے وہ کہتا ہے کہ وائی می کیوں میں. می پکڈ اپ دا پاکٹ بک. یس یو یور سیلف. اب وہ کہتا ہے کیا میں نے بٹوا اٹھایا تھا. وہ اب میئر کہتا ہے ہاں جی تم نے بٹوا اٹھایا تھا. یس یور سیلف تم نے ہی. وہ کہتا ہے کہ بائی مائی ورڈ آف آنرز آئی نیور ہرڈ آف اٹ بٹ یو ور سین. وہ کہتا ہے میری عزت کی قسم میں نے اس کے بارے میں سنا بھی نہیں، بٹ یو ور سین لیکن تم دیکھے گئے تھے. کیا دیکھے گئے تھے؟ بٹوا اٹھاتے ہوئے. نیکسٹ دیکھیں آئی واز سین دا پاکٹ بک. کیا میں بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا؟ ہو سامی کس نے مجھے دیکھا؟ مسٹر منانا. دا ہارنس مین سا یو پک اپ دا پاکٹ بک. وہ کہتا ہے کہ مسٹر منانا بھگی والے نے تمہیں بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا. مسٹر ہربرٹ دا اولڈ مین ریممبرڈ انڈرسٹوڈ اینڈ فلیشڈ ود اینگر. اب جو بوڑھا مسٹر ہربرٹ کو بات یاد آئی وہ بات سمجھ گیا اور اب وہ بندہ غصے سے لال پیلا ہو گیا. ریممبر کا مطلب یاد کرنا، انڈرسٹینڈ کا مطلب سمجھنا، اپریہینڈ. اور فلش ہوتا ہے غصے سے سرخ ہو جانا. بلش ہوتا ہے جو گالوں پہ آپ کے لالی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لڑکیوں کے موسٹلی وہ جو میک اپ شیک اپ لگاتی ہے، یا بوائز کے بھی آ جاتی ہے جو میک اپ وغیرہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں بلش. لال ہو جانا، غصے میں لال پیلا ہو جانا. اینڈ وہ کہتا ہے کہ ہی سا می پک اپ دا اسٹرنگ ہیئر. اب اس کو کیونکہ یاد کرا اس نے کہا او ہو اچھا ٹھیک ہے. اب وہ یہاں پہ کہتا ہے مسٹر ہربرٹ کو بات یاد آئی، سمجھ گیا اور غصے سے لال پیلا ہو گیا. اچھا اس نے مجھے یہ ڈوری اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا. ہی سا می پک اپ دا اسٹرنگ، یہ ڈوری اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا. اینڈ ایز ہی سیڈ سو ہی ڈرا آؤٹ دا لٹل پیس آف اسٹرنگ فرام ہز پاکٹ. اور جس طرح وہ بتا رہا تھا اور یوں ہی اس نے ایسے کہا کہ اس نے نا اپنی جیب سے وہ ڈوری کا جو ٹکڑا تھا وہ بھی نکال کے دکھایا. بٹ دا میئر شوک ہز ہیڈ اینڈ سیڈ. شوک کا مطلب ہوتا ہے ہلانا. اب جو میئر تھا نا اس نے کیا کیا، نفی میں سر ہلایا اور کہا تم مجھے یقین نہیں دلا سکتے. یو ول ناٹ میک می بلیو دیٹ مسٹر منانا ہو از اے مین آف وردی کریڈنس مسٹوک دا کوڈ آف اے پاکٹ بک. یو ول ناٹ تم مجھے یقین نہیں دلا سکتے کہ مسٹر منانا جو کہ بڑا قابل اعتماد معزز آدمی ہے غلطی سے ڈوری کو بٹوا سمجھ بیٹھا. کہتا ہے کیا وہ پاگل ہے، وہ بڑا سمجھدار آدمی ہے. میک بلیو کا مطلب ہوتا ہے یقین دلانا، میک ونس. اور وردی ہوتا ہے اہل کافی، ریلائبل، ٹھیک ہے، RELIABLE ریلائبل. اور ڈیپینڈیبل DEPENDABLE ڈیپینڈیبل. اور کریڈنس کا مطلب ہوتا ہے اعتماد، ٹھیک ہے، کریڈنس اعتماد. بلیف BELIEF بلیف. اور مسٹرک کا مطلب ہوتا ہے غلط سمجھ لینا، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ دیکھیں مسٹر ہربرٹ دا پیزنٹ کا مطلب ہوتا ہے کسان. فیوریسلی لفٹڈ ہز ہینڈ spat at on one side to attest his honor and said in the most exasperating tone. مسٹر ہربرٹ کسان نے غصے میں اپنا ہاتھ اٹھایا، اپنی عزت کی تصدیق کے لیے ایک طرف تھوکا اور نہایت اشتعال انگیز لہجے میں کہا. اب پیزنٹ کا مطلب کسان، فارمر. اور لفٹ کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، اوپر، ٹھیک ہے. اور سپٹ کا مطلب ہوتا ہے تھوکنا، ڈسچارج، ایجیکٹ کرنا. اور اٹیسٹ کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا، افرم، AFFIRM افرم. اور فیوریسلی کا مطلب ہوتا ہے غصے سے، ٹھیک ہے. ویگلی، اینشیسلی، ایکسائٹیڈلی، اینگرلی ANGIRLY اینگرلی، ٹھیک ہے.
اور یہاں پہ پھر ہے اٹ از ایگزاسپریٹنگ کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی غصے سے، ایگراویٹنگ، اینگرلی، ANGRILY، اینگرلی، یعنی کہ غصے سے اس نے یہ ساری چیزیں وغیرہ غصے میں اس نے وہاں ٹیبل سے ہاتھ وغیرہ اٹھائے، ایک طرف تھوکا اور غصے میں کہا مسٹر اٹ از نیور دا لیس، وہ کہتا ہے یہ بہرحال خدائے اٹ از نیور دا لیس ٹروتھ آف the good God, the sacred truth, I repeat it on my soul and my salvation. یہ بہرحال خدائے بدتر کی نزدیک سچ ہے، مقدس سچائی ہے، میں اپنی روح اور نجات کی قسم کھا کر اس کو دہراتا ہوں کیا بتانا کہ ٹون کا مطلب ہوتا ہے لہجہ، اور نیور دا لیس تاہم، پھر بھی، اور ٹروتھ سچائی، اور سیکرڈ کا مطلب ہوتا ہے مقدس، ڈیوائن HOLY ہولی، اور ریپیٹ کا مطلب ہوتا ہے دہرانا، ٹھیک ہے، آن مائی سول اپنی جان کی قسم ٹھا کر، اور سالویشن نجات، ریڈمشن REDEMPTION ریڈمشن. یہاں پہ وہ کہتا ہے بہرحال میں خدائے بدتر کے نزدیک یہ سچ ہے، سچ مقدس سچائی، میں اپنی روح اور نجات کی قسم کھا کر اس کو دہراتا ہوں. چیز بٹوا اٹھانے کے بعد تم کافی دیر تک کھڑے رہے. اب وہ کہتا ہے آفٹر پکنگ اپ دا آبجیکٹ، تم بٹوا اٹھانے کے بعد یو اسٹوڈ دیئر، ہم کافی دیر تک کھڑے رہے، لوکنگ اے لانگ وائل ان دا مڈ ٹو سی اف اینی منی ہیڈ فالن آؤٹ، تو تم یعنی مٹی کی اور اس کھڑے کیچڑ میں دیکھتے رہے کہ کہیں اس سے کوئی رقم تو باہر نہیں گری. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے دا گڈ سول، نیک دل ہیوبرٹ کا غصہ، مسٹر ہیوبرٹ چوکڈ ود انڈیگنیشن اینڈ فیئر، اس کا جو نیک دل مسٹر ہیوبرٹ کا غصہ اور خوف سے دم گھٹنے لگا. چوکڈ کا مطلب یہاں پہ ہوتا ہے گلا گھٹنا، بلاک، اور انڈیگنیشن کا مطلب ہوتا ہے غصہ، اینگر وغیرہ. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی.